السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ صدر محترم حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم اور دارالعلوم کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج یقیناً 15 اگست ہے اور یہ تاریخ اپنے جلوہ میں عظیم قربانیوں کی دستاویز لے کر ہر سال ہمارے سامنے آتی ہے۔ ابھی آپ اجمال کے ساتھ تفصیلی بہت سے پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے آزادی کے تعلق سے جناب مولانا فرمان صاحب ندوی کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، لہذا اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آگے کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آزادی محکومی کی ضد ہے۔ محکومیت انسانی صلاحیتوں کو پامال کر دیتی ہے، انسانی حوصلوں کو ختم کر دیتی ہے، انسانی سلیقوں پر قلم پھیر دیتی ہے، انسانی عزائم کو مات کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی دور میں محکومیت کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور اگر رواج اور رسم و ریت کے اعتبار سے کسی دور میں اس کا چلن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص نظام کے تحت اس کے ختم کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے وہ دور گزر گیا جو محکومیت کا دور تھا۔ وہاں ایک فرق یہ تھا کہ وہاں آزاد اور محکوم دو الگ الگ حصے تھے، ایک کو آزاد کہا جاتا تھا اور ایک کو محکوم اور غلام کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ دور جو آیا، اس نے اپنے چارٹر سے محکومیت کو ختم کر دیا۔ کاغذی طور پر اس کو قلمزد کر دیا گیا، لیکن ذہن اور دماغ میں، فکر و خیال میں، شعور و وجدان میں، حالات اور ماحول میں اس کو نہ صرف زندہ رکھا گیا ہے بلکہ آج اس کو شعلہ بار بنا دیا گیا ہے۔ آج ہمارا ملک، جس میں ہماری عظیم قربانیاں ہیں، ابھی آپ نے سنا سن 1757 سے لے کر کے اور سن 1947 تک کتنی عظیم قربانیاں مسلمانوں نے، مسلمانوں کے علماء نے، ان کے حکماء نے، ان کے سورماؤں نے اس ملک کے لیے پیش کیا ہے، لیکن آج یاد کرنے کا دن ہے، ایک یادگار دن ہے۔ آج انہی کو فراموش کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ تو نہیں کیا جاتا ہے، شردھانجلی انہیں دی جاتی ہے جن کا کوئی رول نہیں رہا ہے، جن کو جو کوئی رول ماڈل نہیں رہے ہیں، آج ان کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے اس ملک کو سینچا ہے، انہیں یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ بھگوے رنگ کی بات کر رہے تھے، زعفرانی رنگ کی بات کر رہے تھے۔ زعفران ایک قوت کی تمثیل ہے، ایک قوت کی مثال ہے۔
ایک طاقت کا اظہار ہے۔ آج وہ طاقت خونی قطروں میں تبدیل ہو گئی ہے، لہذا وہ بھگوا رنگ نیچے تک آ کر کے اس سبز رنگ کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ پورے ترنگے کو آج بھگوے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی لہو لہان اس کو کیے جانے کی نہ صرف ذہنی و فکری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 70-75 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ ملک آزاد ہونے والا تھا، اس کے پہلے RSS کی ذہنیت رکھنے والوں نے 10 لاکھ گاندھی جی کو خطوط لکھے تھے، جس کا تذکرہ الجمعیت کے اخبار کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان ایک ملک بنا کر کے مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان ساتھ میں رہے اور پورا یہ ہندوستان متحد رہا تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی جن کو ختم کرنا اور ہندو راشٹر بنانا مشکل ہو۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جناح نے نہیں بنایا تھا، جناح نے ہی نہیں بنایا تھا، بنایا تھا انہی RSS ذہنیت والوں نے، تاکہ یہ آزادی کے ساتھ یہاں پر ایسا ملک بنائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے تعلق سے اس وقت 42 ملک تھے اور آج تو 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، تو انہیں یہ چیز کرب میں مبتلا کر رہی تھی کہ ہمارا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے کوشش کی۔ پاکستان تو بن گیا، 14-15ویں شب کی شب میں اس کا اعلان ہو گیا، لیکن جو آئین بنا وہ آئین ہندو راشٹر کا نہیں بنا، بلکہ وہ آئین جمہوریت کا عالم مدار ہو کر کے سامنے آیا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے RSS کے سنچالک اس کو آمادہ کیا کہ اس ملک کے عظیم رہبر مہاتما گاندھی کو قتل کرنے پر اس کو آمادہ کیا۔ وہ قتل کرنا اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ مہاتما گاندھی نے کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہو، کسی خاتون کے ساتھ ریپ کیا ہو، کسی قاتل کو قتل کی سزا دینے کے لیے پیش ہوئے ہوں، بلکہ یہ تھا کہ آئین جس کو مرتب کیا گیا اس میں ہندو راشٹر کی بات نہیں ہے، جمہوریت کی بات ہے، اور ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور جین سب کو یکساں درجہ دیا گیا ہے، یہ ان کے حلق سے بات نہیں اترتی تھی۔ لہذا اس وقت یہ جو قتل ہو رہا ہے یہ قتل گاندھی کا نہیں تھا، قتل جمہوریت کا تھا، قتل ان لوگوں کا تھا جن کو محکوم بنائے جانے کی فکر دامنگیر تھی، قتل اس ذہنیت کا تھا جو ہندو راشٹر کو لے کر کے، اس کے جھنڈے کو لے کر کے پورے ملک کو لہو لہان کرنے کی فکر میں تھا، اس کا قتل تھا۔ اس کے بعد حکومت تو قائم ہوئی کانگریس کی، لیکن درپردہ یہ کوشش ہوتی رہی کہ مسلمانوں کو بے اثر کیا جائے، لہذا زمینداری کا قانون آیا، اور اس قانون کے تحت جتنے زمیندار مسلمان تھے اس ملک کے اندر ان کو بے دست و پا کیا گیا، ان کی زمینداری لے لی گئی، مسلمان گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر چھاپے ڈالے گئے تاکہ انہیں نہتہ کر دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی چھری بھی اگر ہے تو اس کو بھی لوگ چھپا کر کے رکھتے تھے، یہ میں نے بچپن میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے شروع ہوئے، حالات کی سنگینی سامنے آتے گئی، 30,000 فسادات کرائے گئے تاکہ مسلمان جو با اثر ہے بے اثر ہو جائے، معاشی طور پر، سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، فکری طور پر، اخلاقی طور پر درمادہ ہو کر کے رہ جائے۔ یہ رہے لیکن سر اٹھا کر کے نہ چلے۔ اس کے پہلے دور میں بہرکیف کچھ نہ کچھ بات بنی رہی، مسلمان وزراء بھی ہوتے رہے، ان کا اثر بھی رہا، بہت سے مقام پہ احتجاج ہوئے اور اس کو مانا بھی گیا، لیکن جب سے یہ 14 سال ہو گئے یہ دور آیا ہے، اس دور نے اسی نہج پہ کام شروع کیا ہے اور مسلمانوں کو
بے دست و پا کرنے کے لیے، کنارے کرنے کے لیے 3 اصول انہوں نے اپنائے، 3 اصول انہوں نے اپنائے ہیں، یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے۔ پہلا یہ کہ قانونی طور پر ان کو بے دست و پا کر دیا جائے۔ لہذا آج اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہو سکتے تھے، چاہے نام ہی کے کیوں نہ ہو، ایوان کے اندر بولتے تھے، لیکن آج انہیں قانون کے شکنجے میں کر کے ان کا ممبرشپ کو ختم کر دیا گیا، ان کی رکنیت کو ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ 6 سال تک وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے ہیں، لے دے کر کے 1-2 باقی رہ گئے ہیں۔ یہ قانونی اعتبار سے ہو رہا ہے، اور ان پر 14 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے اگر کوئی FIR ہے تو اس کا سہارا لے کر کے آج ان پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ قانونی بات ہے۔ لو جہاد کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، NCR کا مسئلہ، NRC کا مسئلہ اور دیگر ایسی چیزیں جو بار بار لائی جا رہی ہیں اور قانونی شکنجے میں اس طرح نوجوانوں کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم اقلیت کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسی ذہنیت کا حصہ ہے اور آئے دن ہے فروغ۔ دوسری چیز جو ہے وہ اہنسا ہے، سڑک کی اہنسا، موب لنچنگ، کھلی چھوٹ ہے۔ یوں تو کہنے کو سب کا وکاس اور سب کا ساتھ ہے، لیکن وشواس نہیں ہے اس پہ ہمیں، اس لیے کہ ہم نراش ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف۔ لہذا کثرت سے موب لنچنگ ہوتی رہی، کتنے لوگ مارے جاتے رہے بے گناہ، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں پر ہیبت ہو، خوف ہو اور وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور معاشی طور پر جن کو جہاں بھی اس کو ختم کیا جا سکے۔ ابھی کانوڑیوں ان کا دور تھا، نکل رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ مظفر نگر میں گوشت کی دکانوں پر DM نے حکم دیا کہ کالے پردے ڈال دیے جائیں، کالے پردے ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد ان تمام گوشت فروشوں کو بلایا گیا، 114 مسلمان DM کے بنگلے میں گئے یا تھانے پہ گئے، ان کو بلایا گیا کہ پیس کمیٹی ہے، پیس کمیٹی کے نام سے بلایا گیا، اور جب وہ آ گئے تو ان کو یہ کہہ کر کہ ان سے خطرہ ہے، امن و امان کے بھنگ ہونے کا خطرہ ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج 114 مسلمانوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ رہا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ کس بات کی غم آدھی؟ یہی آزادی ہے، یہی آزادی ہے۔ ہم کس منہ سے آزادی منائیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو رہے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن بند ہوتی جا رہی ہے، ہماری ساری صلاحیت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گھروں پر بھی جھنڈا ہو، گاڑیوں میں بھی جھنڈا ہو، مدرسوں میں بھی جھنڈا ہو، اتنے جھنڈے ہوں کہ ایک جھنڈ معلوم ہونے لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل میں وہ گندگی ہے جس کی بنیاد پر آزادی سے سانس لینا مشکل ہے، وہ صورتحال ہے۔ تیسری چیز جو آج ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جو نازی حکومت نے جرمنی کے اندر کیا تھا۔ جرمن کے اندر یہ ایک نعرہ تھا، جیوس از نیوز، جیوس از نیوز، یہودی ہر روز خبر میں بنے رہیں۔ لہذا یہ چیز یہاں بھی ہر روز ایک خبر مسلمانوں کے تعلق سے ضرور ہوتی ہے، کہیں موب لنچنگ کی ہوتی ہے، کہیں حجاب کی ہوتی ہے، کہیں جو ہے لو جہاد کی ہوتی ہے، کہیں کسی اور قسم سے ہوتی ہے، کسی مدرسے سے ہوتی ہے، کبھی سروے سے ہوتی ہے۔ بس ان کو اس میں رکھو تاکہ عوام الناس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ گزارا مشکل ہے، اور نفرت دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا ایسے دور میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک چیز پہنچ گئی کہ وہ شخص جو قانون کا رکھوالا ہوتا ہے، وہ پولیس جو حفاظت کے لیے ہے، ٹرین کے اندر کھوج کھوج کر کے داڑھی اور ٹوپی دیکھ دیکھ کر کے وہ گولی مارتا ہے، اور کھڑے ہو کر کہتا، تڑپتی ہوئی لاشوں پہ کہہ رہا ہے کہ مودی اور جوگی کو ووٹ دو گے کہ نہیں دو گے۔ یہ ذہنیت کہاں جا رہی؟ یہ وہ ذہنیت ہے
جس کو پروان چڑھایا گیا ہے اس پورے حصے پوری تاریخ کے اندر، اور آج اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ اس میں صرف وہی شامل نہیں ہے بلکہ اس ملک کا اشراف شامل ہے، اس ملک کا جو اونچا طبقہ ہے وہ شامل ہے۔ وہ سامنے تو نہیں آتا لیکن ذہن سازی وہ کرتا ہے، فکر کو ترویج وہ دیتا ہے، اور آج اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو نوح کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حالات ہیں جو منی پور کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ حالات ہیں دوسری جگہوں پہ دیکھتے رہے ہیں، اور وہ حالات ہیں جو تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں، جہاں مسلمانوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے اور گوبھی کی کھیتی اس پر کی گئی ہے، ان کے کارخانوں کو جلایا گیا ہے۔ یہ ساری تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لہذا اس سب کے باوجود خدا کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جس وقت ملک آزاد ہوا یہاں کی آبادی 6 کروڑ تھی۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اس کی آبادی 6 کروڑ مسلمانوں کی تھی، آج الحمدللہ 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے۔ وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتداد نسلی کا فیصلہ ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ اس دین کو پکڑیں، اس دین کو پکڑیں اور نظر مان لیں کہ اللہ ہماری عقلیت، ہماری وجدانیت، ہمارا شعور، ہمارا تخیل، ہمارا تفکر، ہر چیز دین کے لیے وقف ہے۔ ہماری جان، ہماری جائیداد، ہمارا مال، ہر چیز اللہ تیرے لیے وقف ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ میں نے نظر مان رکھی ہے آزادی کی کہ جو بھی ہمارے اندر ہے وہ آزاد ہوگا، اور آزاد اللہ کے دین کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب پہ کرم کی نظر فرما دیں اور یہ صورتحال ختم ہو اور ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچایا جائے، جس طرح ہٹلر کو، مسولینی کو، لینن کو، اسٹالن کو کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا، اس طرح یہ بھی انشاءاللہ پہنچ کر کے رہیں گے، اور ہم پھر آزادی کے گیت گائیں گے۔ اقبال نے تو کہا تھا، بڑے درد کے ساتھ کہا تھا، آزادی سے پہلے کہا تھا، غیر مسلم نوجوانوں کے مطالبے پہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ لیکن آج وہی مذہب تفریق کا باعث بن رہا ہے، اور ہندی سے ہندو کی طرف لے جانے کے لیے، جبکہ ہندو کے تاریخ میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سناتن دھرمی ہے، ہندو نہیں ہے۔ لیکن آج اس لفظ کو اس طرح بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس میں دلت بھی آ جائیں، CST والے بھی آ جائیں، ST بھی آ جائیں، اور پسماندہ بھی آ جائیں، سب کو اس میں شامل کر کے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل سے نوازے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، ان مدارس اور ان مساجد کی حفاظت فرمائے، طالبین علم کو اور علماء کو، معلمین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔